بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مجلس احرار اسلام جنگ کے زیر اہتمام بانی احرار سید الاحرار حضرت امیر شریعت نور اللہ مرکزہ کی یاد میں یہ مختصر سی ایک نشست قائم کی گئی. میں اسٹیج پر موجود تمام اکابر کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اجتماع کو رونق بخشی. مجلس احرار اسلام کے تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوشش اور کاوش سے آج اس مرکز میں ایک بار پھر ہم سب یہاں جمع ہو سکے اور الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا یہ مشن جسے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کم و بیش 100 برس پہلے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے شروع کیا تھا، اور یہ جنگ ایک زمانے میں احرار کا مرکز تھا اور احرار پارک مجلس احرار اسلام کے نام سے موسوم آج بھی اس کی گواہی دے رہا ہے. حضرت امیر شریعت نور اللہ مرکزہ انگریز سامراج کے دشمن کے طور پر اور اس کے ٹوڈیوں کے دشمن کے طور پر ایک علامت اور ایک سمبل سمجھے جاتے تھے، اور آج تک بھی حضرت شاہ جی نور اللہ مرکزہ کا نام جب بھی سامنے آتا ہے تو انگریز سامراج اور اس کے زلہار قادیانی فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی زندگی کا پورا نقش ہمارے دل و دماغ پر سے گزر جاتا ہے کہ شاہ جی نے کس انداز سے پورے متحدہ ہندوستان کا دورہ کیا اور اس فکر اس طلب کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے دامن سے وابستہ رہیں، کہیں گمراہی کی آگ میں نہ چلے جائیں. اس فکر کو لے کر شاہ جی چلے اور الحمدللہ شاہ جی کے ہاتھ پر، ان کے رفقا کے ہاتھ پر، ان کی جماعت کے ذمہ داران کی محنت اور کوشش سے روز اول سے آج تک سینکڑوں کی تعداد میں کہوں تو کم ہے قادیانی، عیسائی، ہندو، سکھ الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور آج ہمارے رفقائے فکر برطانیہ کے اندر ایک محنت کر رہے ہیں. حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ہماری مجلس احرار اسلام کے نائب امیر محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب اس وقت وہاں موجود ہیں، اور آپ حضرات کو ایک خوشخبری کی خبر سناؤں کہ عجیب اتفاق ہے کہ جو کام وطن عزیز پاکستان اسلامی ملک میں ہم صحیح طرح سے نہیں کر سکے وہاں بہت احسن انداز سے ہوا کہ آج ایک اجتماع ہوا جس اجتماع میں تمام سامعین اور تمام گفتگو کرنے والے نو مسلم تھے. یعنی تمام نو مسلم مرد اور خواتین، قادیانیت سے تائب ہونے والے، کچھ عیسائیت سے تائب ہونے والے، کچھ بہائیت سے تائب ہونے والے، وہ وہاں موجود تھے. اور الحمدللہ آج کا اجتماع بہت کامیاب ہے. تو تاریخ میں ایک منفرد کام ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ جو دین کے لیے کفر سے ہجرت کر کے اسلام کی طرف آئے، انہوں نے اسلام کو اپنا گھر بنایا، ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ہم ان کے میزبان بنے، ان کے انصار بنے، ان کے رفیق بنے، ان کے محافظ بنے، اور اللہ نے ان کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. آج وہ سب ان کفار و مشرکین کو، ان مرتدین کو، ان باغیان نبوت کو، ان باغیان اور منکرین ختم نبوت کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خود میدان میں کھڑے ہیں. یہ ہے محنت کا دائرہ کہ دشمن کو یہ حضرت امیر شریعت کی فکر تھی، یا ان کی سوچ تھی، یا ان کی جماعت کا ماٹو اور مقصد اور مشن ہے آج تک کہ آپ کفار کو دعوت دے کر دائرہ اسلام میں لے کر آئیں اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں. جناب مجلس احرار اسلام کے قدیم مبلغین میں مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالکریم مباہلہ، مولانا محمد حیات، یہ دو حضرات ایسے تھے کہ جو قادیانی تھے، وہاں سے واپس پلٹے، مسلمان ہوئے، احرار میں شامل ہوئے، ختم نبوت کے مبلغ بنے، اور کتنے ہی قادیانی اور دیگر غیر مسلموں کے اسلام کا ذریعہ ہو.
اس لیے کہ وہ اندر سے ہو کے آئے تھے، سب کچھ سے واقف تھے، اور یہ محنت مجلس احرار اسلام، اس کا شعبہ تبلیغ، جماعت کے مبلغین، یہ قریہ قریہ نگر نگر بستی بستی پھر کر الحمدللہ یہ محنت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعرات جو گزری ہے، ملتان کے ایک مبلغ الحمدللہ ہمارے، ان کی محنت سے 7 افراد پر مشتمل عیسائی فیملی الحمدللہ مسلمان ہوئی، اور اس دن بھی یوم امیر شریعت کی مناسبت سے پروگرام تھا قاسم بیرا میں، اور اس پروگرام میں انہوں نے آ کے حلف نامہ قبول اسلام پر کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، یہ جماعت کی محنت ہے۔ مجلس احرار اسلام اس محنت کو لے کر چل رہی ہے، حضرت شاہ جی کی فکر کو، حضرت شاہ جی کے کام کو، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو، جو انہوں نے 1929 سے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے شروع کیا، تحریکیں چلائی، ہزاروں افراد کی قربانیاں دی۔ ابھی مولانا عثمان صاحب بات کر رہے تھے کہ شاہ جی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو مروا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مولانا نے آدھی بات کہی، شاہ جی نے فرمایا کہ جو جواب کل صدیق اکبر میدان یمامہ کے شہداء کے متعلق دیں گے، عطا اللہ شاہ بخاری 53 کے شہداء کے متعلق کوئی جواب دے گا۔ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں، شاہ جی کی جو تقریر ہمارے پاس محفوظ ہے ان کی اپنی آواز میں، حقیقی آواز میں، اس میں شاہ جی نے جماعت کا مشن، ایک سنی مسلمان کی زندگی کا مقصد متعین کر دیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوت نہیں چلنے دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں صدیق اکبر کی سنت کو جاری رکھیں گے، اور سنت صدیقی مشن ختم نبوت کے اوپر کاربند رہنا اور اس محاذ پر ڈٹ کر قائم رہنا، اور اس کے بدلے میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا۔ دین اسلام کی اس اہم ستون کو ہم لے کر ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات پر پہرا ہے، آپ کے منصب پر پہرا ہے، براہ راست حضور علیہ السلام کی ذات کی خدمت ہے۔ اس طرح صحابہ نے آپ کی ذات کا تحفظ کیا، آپ کے منصب کا تحفظ کیا، آپ کی عصمت کا تحفظ کیا، آپ کی نبوت و رسالت کا تحفظ کیا، آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ آج بھی کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اس مشن پر اگر چلتا ہے اور اس کام کا حصہ بنتا ہے، اس میں کسی بھی حیثیت سے معاون بنتا ہے، یقین مانیے وہ صحابہ کرام کے اس راستے پر، اسی مشن پر چل رہا ہے، اور وہ پورے یقین کے ساتھ اس پر چلتا رہے کہ یہ راستہ حضور کے قدموں میں لے کر جائے گا، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنائے گا۔ کل قیامت کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ختم نبوت کا مجاہد شرمسار نہیں ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔